شاہ صاحب ظاہر ہے ایک بڑا اہم سا اوکیزن ہوتا ہے. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اپنے جذبات کو کس طرح سے الفاظ میں اتاریں گے اس موقع پر نا, کیا ہم خوش بھی ہوتے ہیں لیکن ہم بہت وشفل بھی ہوتے ہیں کئی معاملات میں. مونا ایسا ہے کہ یہ دن ظاہر ہے ہیز ٹو بی سیلیبریٹڈ اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. نوجوان نکلتے ہیں رات کو سڑکوں پہ, ون ویلنگ بھی کرتے ہیں, جھنڈے ہوتے ہیں, شہر سجے ہوتے ہیں اور مطلب سمجھ آتی ہے بات کہ وہ کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بالکل, لیکن میں ذاتی طور پہ ہر ایسے موقع پہ یہ سوچتا ہوں کہ یار ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں, کیا سچ مچ ہم آزاد ہیں؟ میں جب اپنے آپ سے پوچھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں ہیں آزاد, اس لیے کہ ہم اپنی خباستوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں. بگٹری ہم میں بہت زیادہ ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے, حسد بہت زیادہ ہے, ارسپانسبل ہیں. آزادی جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہی میننگ فل ہوتی ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے. بالکل بالکل. ہمیں اس موقع پہ یہ سوچنا چاہیے کہ جی انٹروسپیکٹ, ذرا اس پروسیس سے گزرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر اپنے سے شروعات کریں. اپنے اندر اگر آزاد نہیں ہوں گے, ہمیں کلیئرٹی نہیں نصیب ہوگی, ہم نالجبل نہیں ہوں گے, ہمیں اپنی زمین کے ساتھ جو ایک درد ہونا چاہیے وہ ہم میں جاگا نہیں ہوگا, اسپرٹ آف ریسپانسبلٹی ہمیں نہیں ہوگی, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں. ہمارے خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس کا 65% سے اوپر حصہ جو ہے آبادی کا وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. نوجوان ہمارے سب سے بڑے ریسورس ہیں. یہ جو سونے کی کانیں یا مائنز منرلز وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہے کچھ, اصل میں یہ لوگ ہیں. اگر ان کو آپ گروم کریں گے, ان کو انگیج رکھیں گے تو یہ ایجنٹس آف چینج بنیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ جی ہم نے کچھ رول پلے کرنا ہے ریسپانسبل سٹیزن کے طور پہ. کوشش میری ہے کہ دونوں اطراف کو ساتھ ساتھ ہی ایک انگیج کریں. تو لیٹس گو ٹو دس سائڈ آف دا پینل. سردار صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. کیا آج کی جنریشن میں آپ سمجھتے ہیں یہ جو حب الوطنی کا جذبہ ہے یہ زیادہ ہے یا ہم سے پچھلی جنریشن میں زیادہ تھا؟ آئی تھنک یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پریویس جنریشن کو زیادہ پیار تھا, اگلی جنریشن کو نہیں ہے, اور سے اگلی جنریشن کو شاید کم ہو. آج اگر آپ دیکھیں تو 14 اگست کو ناٹ جسٹ پاکستان ہم انٹرنیشنلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے جو پاکستانیز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈائسپورا باہر ہے, یو کے میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, وہ جذبہ جوش آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے, اسٹریٹس پہ, بلڈنگس پہ, گھروں پہ, لائٹنگ ہر طرح کی. اینڈ آئی تھنک یہ آج اٹس اپ ٹو غالباً ہم سے زیادہ ایک جوشیلے انداز میں مناتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو لوگ پاکستان سے دور ہوتے ہیں ان کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے اور پاکستان کو مس بھی زیادہ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج بینگ اے سیوک سوسائٹی اٹ از آور رسپانسبلٹی. جو سر بات کر رہے ہیں, دیکھیں دس از ٹو ڈو وتھ سیوک سینس. میں ایک دوسرے اس پہ آتا ہوں ٹاپک پہ. لک آئی تھنک اف وی ڈونٹ پروجیکٹ پیٹریٹزم ایٹ دس ایج تو جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی فیل کرے گی کہ شاید کوئی وجہ ہے جو ان میں وہ پیار نظر نہیں آ رہا, وہ خلوص نظر نہیں آ رہا. جیسے اگر ہم پورے جوش کے ساتھ فائر ورکس کریں گے اینڈ وی ڈو وٹ ایور وی کین, ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کرائیں, وہ سے کہ اننیسسری پیسے ضائع نہ کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ اس کی قدر بھی ہے, اور پیسے لگائیں بھی تو اپنے ملک میں لگائیں. اسی جذبے کو آپ اپنی اسٹریٹ کی لینڈسکیپنگ کروا دیں, اسی جذبے کے ساتھ اپنے کسی پڑوسی کی ہیلپ کر دیں. آئی مین دیر از اے لاٹ آف ویز یو کین سیلیبریٹ 14 اگست, لیکن وہ جذبہ آپ کا قائم رہے تاکہ آپ کی جو نیکسٹ جنریشن, آپ کی اولاد ہے, آپ کے کزنز ہیں, وہ سب دیکھ سکیں کہ یہ پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان واٹ ایور وے اور فارم یو وانٹ ٹو شو اٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیٹ پیٹریٹزم ول کنٹینیو تھرو دی نیکسٹ جنریشنز ٹو کم. ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس کا کہ ان حالات میں جو پچھلی ڈائنامکس آپ نے دیکھیں, گلوبل ڈائنامکس اوور دی لاسٹ 3-4 ایئرس, پرائمرلی آپ دیکھیں کہ سیریا کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ دیکھیں ایران کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھیں باقی ممالک بھی ہیں. دیر از پلینٹی آف ایگزامپلز وی کین گیو یو. انویژنس آپ لوگ دیکھ لیں, پاکستان اے ساورن نیشن اینڈ بینگ سو پراؤڈ کہ وہ جو آزادی کی سانس ہم لے رہے ہیں, آزادی ہم انجوائے کر رہے ہیں, جی رہے ہیں ہر لحاظ سے, نوبڈی کین لک ڈاؤن آن اس. اور آج بحیثیت ایک پاکستانی فخر کے ساتھ, اس پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ کہیں بھی جاتے ہیں, جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, مانگنے والے ہیں, غربت ہے وہاں پہ, آج وہ دے لک ایٹ یو ویری ڈفرنٹلی کہ دیز آر پراؤڈ پاکستانیز, کیپیبل پاکستانیز, پاکستانی نیشن دیٹ کین ڈیفینڈ ناٹ جسٹ دمسیلوز but can save the world from going to World War III. آپ جو گورنمنٹ یا حکومتی سارے افراد ہیں آپ کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو بلو پاسپورٹ زیادہ آپ پسند. میرا آج کل گرین ہی ہے, لیکن میں اس کے ابھی ملا نہیں آپ کو بلو. نہیں, آئی ایم ہیپی ود مائی گرین. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہماری اپنی پہچان ہے نا, دیٹ ڈز ناٹ کم فار دیز پورٹفولیوز. یہ ٹیمپرری پورٹفولیوز ہیں. بالکل بالکل. یو آر ریکگنائزڈ فار یور کیریکٹرز اینڈ کیریکٹرسٹکس. آئی ایم ہیپی یو ہیو دا سینس کہ آپ واٹ یو ڈیلیور, جی آپ کی جو لیگیسی ہے وہ آپ کے ریزلٹس ہیں جو آپ دے کے جائیں گے. تو کل آپ کو لوگ اسی نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ کے بلو پاسپورٹ تھا, آپ کے پورٹ فولیو تھا, آپ کو 4 گاڑیاں تھی, 8 گاڑیاں تھیں, وہ کہیں گے یہ اچھا انسان تھا.
یہ برا انسان تھا, اس نے اچھے یا کام اس کے کیے. پاس جب اقتدار تھا تو اس نے اچھا کام کیا, یہ کیا, لوگوں کے کام آیا, so that's very fair. اور شاید یہ والی جو سوچ ہے, کیونکہ اکثر لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں جب آ جاتے ہیں اقتدار میں تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے یہ اقتدار از فار ایور. نہیں ہے, this chair does not belong to us, it belongs to the public and it belongs to It's this a very welcoming thought, I must say. اور I truly feel کہ یہ سب میں ہونی چاہیے, سب میں ریفلیکشن اس کی آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, میں لیلا صاحبہ کی طرف پہلے. لیلا صاحبہ, بہت اہم بات ہے, اگر تنقید پہ آ جاتے ہیں, چونکہ اب میں نے اپوزیشن پہ جانا ہے, تنقید بھی تو کسی بھی معاشرے کا ایک بہت اہم جز ہے. بالکل, بڑی اور کنسٹرکشن کے لیے ہیلدی تنقید اچھی ہوتی ہے نا. اور اگر اصلاح, تنقید برائے اصلاح ہو تو اس کو تو الٹا انکریج کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بحیثیت پاکستانی, آپ چونکہ ظاہر فنون لطیفہ میں آپ کا بہت طویل اثر, وہ ایک سفر ہے, ڈو یو تھنک کہ ہم نے اس جز کو یا اس ویلیو کو صحیح انکلکیٹ کیا ہے اپنے معاشرے میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں جس طرح پیٹریاٹزم ہونا چاہیے, مجھے وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ میرا کافی یوتھ کے ساتھ تعلق ہے. میں پڑھا رہی ہوں ایک یونیورسٹی میں, تو کافی ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ, جس سے میں بات کرتی ہوں اسٹوڈنٹ سے, کیا آپ کا ارادہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم بیچلرس کر کے ہم باہر چلے جائیں گے. ایوری بڈی سیز دس. مجھے اتنی اس بات سے فکر اور پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا برین ڈرین ہو جائے گا کہ ہر کوئی جو ہے وہ باہر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو میں ہر ایک کو یہی کنونس کرتی ہوں کہ یہاں کیوں نہیں, آپ کا اپنا ملک ہے. تو ہم نے شاید, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جنریشن کی خرابی ہے کہ ہم نے اپنے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو نیشنلزم سکھایا نہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت زور پرجوش طریقے سے ہم 14 اگست مناتے ہیں, جبکہ اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک تیاریاں نظر آتی ہیں, جھنڈے ہیں, فلانا ہے, فائر ورکس ہو رہے ہیں, چراغاں ہو رہا ہے. پھر باقی سال کیا ہوتا ہے؟ باقی سال آپ اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ آپ کا اس ملک کے ساتھ کوئی لنک ہے, کوئی تعلق ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن سے کہ آپ اپنے ملک سے محبت بتا سکتے ہیں, جتا سکتے ہیں. مثلاً یہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اپنے ایریا میں صفائی رکھ لیں. اب ظاہر ہے جو اسٹیٹ ہے وہ ہر محلے گلی میں جا کے صفائیاں نہیں کروا سکتی. تو اگر آپ ایک اپنے گھر سے باہر یوں کوڑا پھینک رہے ہیں تو وہ آ کے آپ کا کوڑا تو نہیں وہ اس طرح سے اٹھائیں گے. تو یہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس ذمہ داری ہم بڑوں میں ہو, ہم اپنے چھوٹوں کو سکھائیں تاکہ وہ بھی سیکھیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمیں اسے صاف ستھرا رکھنا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے ایک تہوار پہ شرنک ہو کر رہ گیا ہے؟ صرف وہ ایک تہوار پہ شرنک ہو جاتا ہے. 14 اگست ایک دن ہے, آپ سیلیبریٹ کر لیں, خوب اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ویسے ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ میرا کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں نیشنلزم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, ان میں انکلکیٹ کریں, ان کو سکھائیں. اچھا, یہ تو چونکہ ابتدائی ریمارکس تھے, ایک بہت اہم اس کا یہ بھی اس ٹاپک کا حصہ ہے کہ مطلب ہمارے آرٹس اینڈ کلچر, ہمارے فنون لطیفہ, یہ چیزیں یا پیٹریوٹزم جو ہے اس کو انکلکیٹ کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیا ماضی میں وہ کردار زیادہ پروناؤنسڈ تھا اور اب آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو آئی تھنک یہ بڑا